ہوں یہ دعا درود شریف جڑی ہے آخر تے انک حمید مجید ہے، اتنے ذرا علم والے لوگ توجہ فرمان، دو فلسفے دے لفظ ہے، تمام اور فوق تمام۔ ایک ہے کوئی شے خود مکمل ہوئے، پہلا آپ پورا ہوئے، کسی پاسوں کانا نہ ہوئے، یہ نمبر اول گل ہے، جس آپ ہی کوئی خامیاں نے دوجے کسی نے دینا۔ تے دوسرے نمبر تے ہے پھر اس شے نو اگے بھی وہ ڈیلیگیٹ کردا دیندا ہوئے، اگر اپنے کول ہے مگر دے نہیں رہا وہ بھی کچھ گل۔ ایک عالم ہے کہ وہ علم نو جاندا ہے، یہ تمام ہے کہ جڑی گل پوچھو ساریاں نوں پتہ علم سے پورا ہے۔ ایک ہے بھی اس علم دی تعلیم کردا اگے پہنچاوندا دنیا نوں دسدا، یہ فوق تمام ہے کہ اپنے علم نوں پھر دنیا نوں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ واسطے بھی یہ دونیں گلاں منیے تے دعا دا حق بندا، جے آپ کانا اس بیچارے ناقص نے سانو کی جنا معاذ اللہ، تے جے آپ پورا مگر بخیل ہے، کنجوس ہے، بے رحم ہے، خلق خدا نہ پیار کوئی، پھر بھی کچھ نہیں دے سکا۔ اس تو دو شیاں رسول کریم علیہ السلام نے اللہ دی صفات چ ایسیاں کٹھیاں کیتیاں کہ دونیں گلاں سامنے آ جان کہ نہ تو دے کمال کوئی نقصی، کوئی کمال ویکھ لا، علم دا لیلا، سن دا لیلا، ویکھن دا لیلا، رحم جس صفت تے نظر ماریں گا لا محدود اور بالکل لا متناہی نظر، حد بنا کوئی نہیں آنا، یہ تمام ہے۔ مگر اس تو اگے پھر وہ دیندا بھی ہے کہ یہ اگلی صفت ہے پھر فوق تمام۔ یہ لیے ایک دعا جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام نے سکھائی، درمیان سب آ رہا تاکہ حضور پاک دے معرف امت تک پہنچے کہ حضور کی خزانے لٹا دے۔ ارزو بیا ذل جلال والاکرام، یہ تمام اور فوق تمام۔ ایک یہ دعا سکھائی آپ نے کہ چمٹ جاؤ یا ذل جلال والاکرام کے ساتھ۔ ارزو کیا اپنی دعاؤں چنا چمٹ دعائی دیا کرو، یا ذل جلال والاکرام پکارو، تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام۔ اللہ پاک جلال کی ہے، جلال ڈراوا نہیں، اور جلال جمانا کہ جڑا وہ نرمی ہے سختی وہ گل نہیں ہوندی، جلا جلالو جس کی شان عظیم اندازوں تو باہر، جلال عظمت نو آندے کسے شے ول نظر مار لا رب دی، جے قدرت ول ویکھو کہ کی کچھ کر سکدا، فرمایا اس لیے کوئی شے ناممکن نہیں۔ یہ دوسرے دی لغات کیا ہو سکدا تا نہیں، اللہ دی نہیں، اللہ کل شے قدیر، جو چاہے کر سکدا ہے۔ علم والوں بھی ہے سارے جڑے دعا کردے اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی ہدایت ہوئی کو رب زدنی علما، اللہ مینوں ہور علم دے، جے سارا مل گیا ہوں تو ہور کی منگنا نہیں، اجے بہت پیچھے کوئی پتہ نہیں۔ قیامت دن بھی آپ نے فرمایا کہ میں جدو 7 دن سجدے پہ رہنا اللہ دے کول سفارش لی تے کچھ محامد اس ویلے اللہ نے الہام کرنے، اللہ دی تعریف دے وہ کلمے اسے مینوں سکھاونے ہیں جڑے ادوں تک بھی میں نہیں جانتا، وہ میرے دل چ پاؤنے تے میں وہ پڑھنے تے رب دا رحم جڑا انہیں جوش چاہنا کہ تد خلق دی جان چھٹی۔ اس تو علم کسے دا ایسا نہیں جو تے آکھے بھی خیر ہوگی، اللہ ایسا ہی ہے بکل شاعر علی۔ اللہ پاک رہی کوئی شے جڑی نہ آکھیا جائے کیا متوقع ہے، اجے ہے نہیں، یا نہیں گاہ آنی نقص پھر نہیں، اللہ پورا۔ اور اس پر سمجھ بھی آکھیا گیا سورہ جڑی کل واللہ تھے اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا یہ سورہ اخلاص پڑھدا انہیں قرآن دا گویا تیسرا حصہ پڑھ لیا، اور لوکاں نے 3 ضرب دے لی بھی 3 واری پڑھ لیا کرو قرآن پورا یا مردیاں نوں بخش دے، ایک کولوں ہی ریاضی بنائی انہاں نے، یہ کوئی گل نہیں 3 واری پڑھو دے۔ رسول اللہ دا منشا ہور قرآن کی ہے، سارے قرآن 3 مضمون ہے خلاصہ، باقی ساری وہ ڈیٹیل تفصیل ہے جنی مرضی، ایک اللہ دا پتہ لگی، وہ صفات، وہ افعال، وہ ذات دی معرفت، اللہ نو بندہ پہچانے۔ ایک کیا کہ پھر اس اللہ نے جڑا رسول بھیجا جڑا حلال و حرام شریعت لیا امر و نہیں ہے وہ خبر ہوگی۔ اور تیسرا ہے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے جڑی عدالت کرنی وہ انعام کنہاں نوں ملنا، سزا کنہاں تینی عقیدے اللہ رسول اور آخرت، یہ اندر اللہ دے بارے جو ہے نا بنیادی کلیے ایسے گڑ کہ آدمی سمجھ لے جو جتھے مرضی جائے، ہندوازم پڑھے پاویں بدھزم پڑھے، گمراہ نہیں ہو سکتا۔ احد سمجھ اور جڑا لفظ یہ آ گئے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی پوری کتاب ہے، یعنی ایسی چیزاں ہیں کہ اے اگر اصول سمجھ لے ہون تے دنیا دا کوئی مذہب نوں گمراہ نہیں سکتا، فلسفہ ترقی کرے سائنس ڈگمگا ہی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بھی معرفہ، سمجھ دے پہلا میں الف لام لا کے معرفہ بنا دے، اور جدوں جڑا سبجیکٹ پریڈیکیٹ یعنی مبتدا اور خبر فکرہ شروع جتوں جدے بارے گل کرنی وہ مبتدا اللہ، خبر کی دیتی گئی کہ وہ سمجھ، جدوں دونوں معرفے آئے ہن مانا یہ نہیں رہا کہ اللہ سمجھ ہے، ہن مانا یہ ہو گیا کہ صرف اللہ ہی سمجھ ہے، اللہ تو سوا کوئی سمجھ نہیں۔ اس تو پورے قرآن پوری حدیث اللہ تو سوا سمجھ کے نہیں کیا، یہ اللہ دی خاص شان ہے۔ سمجھ صرف ہو جدے کسی پول نہیں،
شے سی جڑی توڑ دے وچوں پول نکل آਉਂدا وہ بھی جڑی ناقص ہے ایک جنوں اسی نا ٹھوس ہے یہ سمجھاؤ نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ لیے لفظ سارے عقل کی کمی ہے اللہ تعالیٰ پورا کتے وہ خامی نہیں آنی بھائی اتوں پول نکلا نہ سمجھ اس تو بے نیاز کا ترجمہ بعد کی گل ہے پہلا ہے بھی وہ خود کامل ہے السید الذی انتہا سولت سمجھ دو سردار ہے جتے سرداری ختم اگے کوئی درجہ باقی نہیں ہر شان پورا اور دوسرے پاسے ہے یسمد مخلوق فی الہوائیں سردار ہون پروں نال فوق تمام آپ پورا اور باقی ساری مخلوق اپنی حاجتاں تو دی طرف رجوع کر جنوں جو کم پیندا او دے تو سوا اور کچھ نہیں ملنی دوویں پورے ہو گئے تمام بھی ہو گیا کہ خود کامل ہے تے دوسرے پاسے بھی مخلوق ساری دی حاجتاں پورا ہی کر رہا صرف اللہ سمجھ اللہ صرف ہے کئی لوگ کہہ دیں بے نیاز اور بے نیاز کا ترجمہ پھر بے پرواہ اور بے پرواہ سارے سمجھا جاتا منڈا بڑا بے پرواہ یعنی آوارہ توبہ تو بھائی اتنا بھی کئی بیوقوفاں سمجھا رب نو کوئی نہیں مخلوق نہ پاوے مردہ رہے وہ کی بگڑتا بے پرواہ توبہ اتنا دا نہیں وہ تو رب ہے رب دا معنی یہ ہے کہ وہ صرف خالق نہیں کہ بنا کے بہ گیا بناؤن تو بعد اس مخلوق دا باقی رکھنا انہوں ہر وقت سنبھالنا ہر ضرورت ہر وقت سپلائی کرنی آکسیجن دیو پانی دیو غذا دیو دماغ نو سوچنے کی قابلیت جو کسی شے نو جڑے بڑے ضرورت ہے ربوبیت دا خالقیت صرف ایجاد ہے کہ بناوٹی ہے ربوبیت دی ابقاء ہے کہ انہوں باقی رکھنی ہر وقت جس شے دی لوڑ نہ اگر وہ پچھوں سلسلہ رو گیا اسے فنا ہو جانا اسے رب ہے تو رب دے بارے چ سمجھا جائے کہ وہ بے پرواہ مخلوق دی فکر ہی کوئی نہیں تھانی صاحب فرماتے نہ اردو بے پرواہ ہور مانا چاہتا ہے یہ نہ کیا کر ایک کہو کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے سب اس کے محتاج ہے تو اس سمجھ بھی وہ گل آئی جی میں تمام اور فوق تمام کہہ چکا کہ آپ کامل ہوئے اور اپنے اس کمال تو خلق خدا نو فیض پہنچا دو اسی طرح ہی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام جدو آخیا یا ذل جلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ اپنی دعاواں جنوں بہت پکارو جلال ہوئی تمام آ گیا عظمت اور شان ہو دی پوری جنہ مرضی سوچ دے جاؤ دا کمال دا مرتبہ اس جل جلال اس کی عظمت اس کا کمال بہت اونچا اور بلند ہے مگر یہ بھی پھر زندہ بھی ہے والاکرام اس اپنے جلال اور عظمت اور شان کے ساتھ وہ لوگوں پر کرم کر رہا ہے لیکن ہی خدا نے بیٹھا لٹا رہا ہر ایک ہر وقت دے رہا ذل جلال والاکرام اور ادھا ہی جدو لوگوں نے پوچھا علماء امت نو صحابہ کرام نو رسول پاک تو ایسی حدیث آئی ہیں بے اللہ دے رسول تسی آندے جس میں آدم نہ پکارا جائے رب جڑا وہ رد نہیں کرتا پر میں یار تسی پڑھ لو جڑی آیت الکرسی اور سورہ جڑی مائدہ آل عمران دا شروع او دے وچ ہی چھپے او وچ چھپے جڑے یا الحی القیوم دوواں جڑا مشترکہ ہوندے الحی القیوم اس تو ادا بھی نبی علیہ السلام بہت ذکر کیتا جدوں پریشانی ہوئی اس وقت آکھیا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم بھی ہو بات وہی چل رہی ہے سمجھ کہہ کے کدی ذل جلال والاکرام کہہ کے کدی یا حیو یا قیوم کہہ کے ہائی کی ہے اسی یعنی زندہ ہی سمجھ لینے بس زندہ ہوں 60 سال دا ہو گیا 72 دا ہو گیا کدی مر بھی جانا ہوں میں پھر زندہ اداں دی زندگی اللہ پاک دی نہیں سمجھنی چاہیے اللہ تعالیٰ لی جو نام آؤندا وہ ساری بولی جدی سمجھ لینے جو سارے لی مانا نہیں اللہ تعالیٰ لی وہ مفہوم بالکل بلند و بالا اللہ لی حج کیا کہ جی نہ زندگی دی کوئی ابتدا ہے نہ وہی زندگی دی انتہا باقی سارے جڑے ہیں نہیں سی بنے ہیں تے جدوں چاہنا انہوں نے پھر مٹ جانا ایک ذات پاک ایسی جڑی قدیم کوئی شروع نہیں ہوتا کوئی وقت نہیں جدوں کوئی کہا کہ اللہ ہے نہیں سی نہیں الحی وہ دی حیات بالکل اپنی ہے اصلی ہے وہ وچ پائی جاتی ہے کہ باہروں نہیں لئی نہ کوئی انہوں چھین سکتا وہ ابدی ازلی زندہ مگر اس زندہ ہونے تو بعد پھر کسی کا بھی کچھ پڑا کردا القیوم قائم چوں نکلیا مبالغہ القیوم کہ باقی ہر شے دے سارے قائم وہ اپنے آپ قائم ہے باقی جتھے تانوں کوئی زندہ نظر آوندا یا تسی کینوں ویکھدے ہےگا وہ ہے اپنے آپ نہیں وہ اللہ تعالیٰ دے فضل اور وہ دے سہارے نہ قائم آپ خود زندہ ابدی اور ازلی اور باقی ہر شے کو قائم رکھنے والا باقی ساری مخلوق جڑی وہ دلی ہوئی ہے قیوم انہوں نے سنبھالیا اور وہی نگرانی کردا یہ ہوئی گل ہے حمید مجید اے حمید مجید تے بات آ گئی کہ حمید مجید بھی یہی گل بندے نے آخیا اللہ تیرے اگے میں کہہ رہا اللہ دے رسول تے انعام کریں تو دی آل تے کریں تے برکتاں کریں تے ہمیشہ کریں کچھ ہے بھی تیرے پلے اللہ اکبر کیا مانا انکا حمید محمود کی ہے
کسی کی تعریف کرتی تو میں نے کہا مولوی صاحب نے بڑی تقریر کی تھی، یہ بھی حمد ہے میری، مگر محمود ہی میں ہو گیا۔ حمید کون ہے؟ حمید بالکل صفت مشبہ، ہمیشہ 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 کوئی وقت نہیں جدو قابل تعریف نہ ہوئے۔ اینو فارسی زبان سے اگر ترجمہ کریے تو پھر کہہ دیں ستودہ صفات، اور جس صفت پر نظر مارو قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، بس منہ چو حمد ہی نکلنی ہے، کسی نے اعتراض نکلنا بیا یار خدا کے دادا نکلایا۔ جتھے تسی میری بات سن چکے تو دوبارہ دہرا دینا، کتے دماغ چاہے بے اللہ چ یارے کی ہے اوتھے ہی سمجھ لو بے شیطان دا واسطہ، یہ اللہ تے نہ ہویا، کوئی ہور ہی شے میرے سامنے لایا، اللہ اور دے چاہب، اللہ چ خامی، حمید خوبیاں والا، بے شمار خوبیاں، ہر وقت قابل تعریف۔ حوالے پڑھ دوں گا تھوڑے دیر، نیک لوگوں نے ترجمہ۔ اور مجید کی ہے مجد ہے پھر کرم، کہ اینیاں حمداں، اینیاں تعریفاں، اینیاں خوبیاں کا مالک، اور فیض رساویاں کسی نو دے بھی رہا مجید، یہ بھی اسی طرح ہی ہے، مبالغہ کہ بہت زیادہ حمد دے لائق تے بہت زیادہ فائدہ لٹاؤن رہا، فیاض خزانے وہ جڑے بھرپور ہے۔ اے تھوڑا جہا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو نیک لوگ کیسے گزرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھ دی، رب دا نام منو چھڈو، اے آندے جی اتنے کمپیوٹر مدرسے وار دو سائنس پڑھاؤ ذرا، بڑی وڈی سازش ہے۔ بہت اچھا کیتا مولا رفیع عثمانی صاحب نے آخیا یار اسی حکومتی گل مننے، اسی سارے پڑھاؤنے شروع کر دینے جغرافیہ ریاضی، حکومت کرے جو سارے دینی مدرسے کے کالجاں سکولوں چ رہ جائے، کر جو کوئی نظام تعلیم ہر جگہ تو ایک طرح کے نکلن عالم بن کے، کس کے نام مراد نے کہ مدرسے خراب کرنے کا طریقہ ادھر نہیں کھڑنا، بے اتنے دین وردہ کالجاں یونیورسٹی انہوں خراب کرنا کہ جب کمپیوٹر پی جان گے، ریاضیاں پی جان گے، وہ کہڑے بڑے انہوں نے قرآن حدیث پڑھنا، قرآن حدیث اپنے دفتر نے ایک آدمی انہوں نے گم ہو جائے تو کتنے وقت ہے جغرافیہ پڑھنا، کمپیوٹر پڑھنا، یہ طالب علم کو خراب کرنے کا طریقہ کہ دین انہوں کو چھوٹ جائے۔ تو دین اسلام واسطے تھی دیکھو کہ امام غزالی جیسا عالم المقصد الاسنا پوری کتاب لکھی، اللہ تعالیٰ نے ناماں دی تشریح، اے نام جن نا یہ عربی زبان کتوں نکلے یا کی مانا کی کچھ نہ چھپیا، المقصد الاسنا، ایک مقصد نہ پڑھیا کرو، آسانی ہے نا، اور زبر پڑھ سوکھی فتح جڑا ہے خافا نا کہ زبان تو سوکھا نہیں تو ہر کو مقصد، مقصد کوئی لفظ نہیں، مقصد زیر ہے سواد تھلے، المقصد الاسنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی، انہوں نے ایک دوسری لکھی الامد الاقصا، وکھرا یہ نام دیکھ لے کے عالم تھک گئے کہ کی کچھ رب نے دکھلانا پڑتا۔ اور یقین جانو کوئی غامدی، کوئی اصلاحی، کوئی دنیا کا عالم تھوڑے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا اگر انہیں نام سمجھ گیا ہوتا، انہوں صحیح سمجھ لیا ہوئے، پورے دین کا فلسفہ تھوڑے سامنے کنجیاں ہاتھ آ گئی، تا اپنا دماغ فیصلہ کر سکتا بھی یار جس رب نو منتے وہ مزاج یہو جہا ہو سکتا، یہو جی گل اپنے دین کہہ سکتا۔ اس تو دین دی سمجھو چابیاں، پورا دین جڑا نا حلال و حرام تے قیامت جنت دو سارے یہ نکلے، اللہ تعالیٰ دی صفات دا ہی ظہور ہے، جو دیاں شانہ جلوارگر ہوندی۔ تو المقصد الاسنا اور ادھر انہوں نے الامد الاقصا، یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی المرکات انہوں نے لیا بہت سارے۔ تو اس بارے چ دو شیاں تے نیک لوگوں نے زور دیتا کہ اللہ تعالیٰ دے جن اسماء ہے انہاں چ کچھ جڑے صرف اللہ علی مخصوص ہے، اللہ خالق ہے، اسی طرح اللہ پاک کے سامد ہے، انہاں چ کوئی بندہ آکھے میں بھی وہ بنا تباہی ہو جانا، یہ اینا ہی ہے اللہ تعالیٰ جو شان نو پہچانو اس نال تعلق قائم کرو۔ ایک تخلق ہے، ایک تعلق، ایک تخلق کہ اللہ تعالیٰ دے جن نام تعلق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نام دا پتہ لگتا کہ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ ہر بندے نو چاہیے ان تعلق یہ ہے کہ کسی جگہ بیٹھا تول رہا، فیصلہ کر رہا، بھی بچیاں بیٹھا کوئی گواہی دے رہا، وہ سمجھے کہ خدا سن رہا اور دیکھ رہا مجھے، میں اگر ہونے دے خلاف چلوں گا تو خدا نو سمیر بصیر من کے دے میرا عمل جڑا ہے بنوں گا کی، پھر وہ ناز کھڑا سن رہا میں جھوٹ بول رہا اور جو کچھ میں غلط کام کر رہا انہوں ویکھ رہا۔ یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ دی صفات دے جڑے مطالبے ہے جی اللہ نو یہو جہا منیا ہوں اے تینوں بننا چاہیے، یہ تعلق کھاؤندا کہ اللہ تعالیٰ دینا آسمان نال اس طرح تعلق پیدا کرے۔ ایک شاید اور یہ اسحاق ابن عمار امام جعفر الصادق کے ایک شاگرد فرمایا اسحاق گل بڑی خطرناک ہے، میں بھی ہوں کمبنا، اسحاق بھی کم گیا، فرمایا جو تو گناہ کردا کیا اس میں تیرا ایمان ہوندا کہ خدا ویکھ رہا؟ اگر تو آنکھیں نہیں ویکھ رہا تو کافر ہو گیا، اور اگر یہ مننا کہ خدا ویکھ رہا کہ تو خدا دی اونی قدر بھی نہ کیتی جنا تیرا کوئی دوست پہندا ہوندا تو شرم کر رہی۔
اسحاق رو پیا انہیں آخیا امام ہوں چھٹن کا رستہ کوئی نہیں رہا کہ ایمان بھی اور اسی کرتے بھی ہیں. فرمایا تیرا کوئی یار کول کھڑا ہوں تو کدی بھی نہیں سی کرنا. خدا کا اینا مرض بھی نہ پایا کہ وہ کھڑا بہندا کول کہ تو گناہ کریے. سوائے توبہ اور استغفار دے کوئی چارہ نہیں. اس تو تعلق یہ ہے کہ جب رب دی احسان تسی من لی ہے وہ پھر مطالبہ ہے بھی تسی ایداں دے رہو. پھر رب نو رازق من کے جڑے ہن بچے مارتے پھرتے ہیں پوچھے کہ تواڈے خیال سے بچے ایویں پیدا ہوندے جاندے؟ خدا کا دخل کوئی نہیں انہاں دا پیدا کرن. یہ دنیا آپ جمتی جاتی ہے بھی نتھا گیا تو بچہ بن جانا. خدا کی مشیت کا کوئی دخل نہیں. کافر جے ڈیریے جے اسلام دے دشمن جے جے خدا پیدا کردا سوچ سمجھ کے پیدا کردا. تسی کون جڑے آندے رزق ہے نہیں گا تو خدا بھیجی جاندا. یہ تے اداں دا الزام ہے جی ایک آدمی اپنے گھر لوگاں نوں بلا رہا مہمانوں روٹی آئی نہیں. اللہ معذرا ایسا کر رہا کہ بندے لئی آؤندا روٹی وہ کوئی نہیں. اور ظالم دے بچے ہو قصور تیرا حرام دادا ہے جڑے تے انہاں دے اولاد روکو. انہوں نے رزق سے قبضے کر لا ہے. کروڑا انسانوں کا رزق کے خبیث نپ کے بہ گیا دینا کوئی نہیں. وہ کتے مٹھائیاں کھاندے ریشمی گدیاں دے سوندے خلقے خدا بھوکی مرضی. وہ انصاف نہ بنڈو ہر شخص بنگلے چ رہ سکتا. اللہ نے اینا رزق پیدا کیا. تقسیم خود غلط کر دے الزام خدا دے لاؤں بالکل جھوٹے. اور یہ لوگوں بیوقوف بناؤ لیے گل کی. باقی مجبور سے کر دیتا. غریب آدمی کی کرے؟ وہ آدھا برف کنٹرول تو سوا چارہ نہیں گل کٹ دیتا. 3-4 ہزار تنخواہ غریب کی کرے. مگر یہ خود سارا یہاں ظالم والا ظلم ہے کہ آپ یہ آدھے اگر بچے زیادہ ہو گل نہ پی جان. انہوں آخو کٹاؤ کتنے زیادہ ہو گئے تو آئی نہ پین کارخانے بینک نہ توڑ لین کہ توڑو ہے سارے جڑے اتنے لاکر تھی بنایا کیوں غریباں نہیں دیں. حل سوچا یہاں بےوقوف بنا دو کہ اولاد نہ رو اولاد نہ پیدا کرو. اولاد خدا میں اندھا تند نہیں پیدا کرتا. بالکل سوال سائرین ہر شخص لیے رزق زمین تو انہیں پیدا کیتا تد اتنے انہوں آن دینا. رزق حاصل کرنا کچھ اپنی محنت کرنی پینی کوئی ظالمہ کو چھیننا پڑا. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جی زکات دے دین نہ چجنا تے غریباں دا حق دے دین. اور زکات تو علاوہ بھی جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ اگر ضرورت پئی اور میں ویکھیا زکات نہ کم نہیں بنتا میں سارے پیسے کھولنے اور کھو کے بن جانے خلق خدا نوں رزق دینا اسلامی حکومت دی زندہ باد کیوں بھکھا مرے کوئی. تو فرماؤں جے چارے بنے گھر نہ بنے تے جیڑا آدمی خودکشی کر کے مر گیا یا بھکھا مر گیا انہیں نہیں انہاں دے تارے توڑے تے نہیں کھویا تو مجرم ہونا. دن قیامت اللہ نے انہوں خودکشی پھڑ لینا. تینوں کنے ڈکیا تیرا حصے دار سی انہوں دے مال سے انہوں دے پیو دا سی نہ چوری سی نہ ڈاکہ یہ چور تو کھو لینا انہوں کو. اے فتوا جڑا ہوتے علامہ محمد شاکر لے یار اتوں تک کمیونسٹ بھی نہیں گیا تو اسلام جو دستا تے پے نے نہیں سوچا بھی جی چجنا حق دیں تو دین نہیں جتنا لیا جاتا لے لو زبردستی بھی لیا جائے. مگر حکومت کا کام ہے کوئی ایسا انتظام کرے جو اسلامی حکومت اخواؤں ہے. جی اپنی لٹ کھائی جانی ہے ملک بھکھا مرنا تو اسلام کوئی نہیں. حمید مجید اللہ پاک بالکل حمید ہے. ہر خوبی وہ موجود ہے ہر لمحہ اور حد کمال تک ہے. تے دوسرے پاسے مجید ہے دے رہا. میں تھوڑا جا مفہوم بھی بیان کیتا اصل پورا اتوں پڑھنا کیونکہ انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزاں لکھیاں. اے سمجھو صفحہ 60 ہے اور جلد جڑی نے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات دی میرا مرکات 5ویں فرماؤں دے المجید و مبارکۃ الماجد من المجد. لفظ مجد چوں نکلیا سادہ ماجد ہوندا واجد و ماجد ہو مگر مجید مبالغہ بہت زور دینے وہ سات الکرم. اور مجد کیا جاندا کرم دا وسیع ہونا فیض دا بہت زیادہ اور مہربانی اور کرم جڑی ہے وہ حد بننا کوئی نہیں. فہو الذی لا تدرک سات کرم ہی کوئی بندہ جنہ مرضی سوچے اللہ تعالیٰ دے کرم دی وسعت نوں پا نہیں سکتا. کنا لمبے چوڑے وہ خزانے ولا یتناہا توالی احسان ہی و نعمی. اور نہ اللہ تعالیٰ دیاں جڑیاں لگاتار نعمتاں اور وہ احسان آ رہا ہے بارش کی طرح انہاں دی کوئی اخیرت نہ کوئی حد بننا. ومن اعظم ما انعم اللہ علی عبادہ حفظہ ولم توحیدا و دینا حتی لا یزیغوا ولا یذلوا اذ لولا لطفہ و احسان لغوا و ذلوا. امام کشیری دے حوالے نال لکھ دے کال کشیری ساڈی دے نظر پج نٹ کے پے روٹی آ جائے کپڑے آ جائے مکان اسی مادی شان تے پھسے. امام کشیری فرماؤندے کہ اللہ تعالیٰ دا جڑا احسان ہے جہڑی انہیں اپنے بندے تے نعمتاں کیتیاں انہاں تو سب تو بڑی نعمت جہدے مقابلے باقی نعمتاں کچھ بھی نہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دی توحید اور ان دے دین دی حفاظت کی. کتاباں اتاریاں نبی اتارے سیدھا رستہ انہاں دا بچا لیا جہڑی اگر نہ ہوندی اذ لولا لطفہ و احسان لغوا وذل
اگر رب مہربانی پہلے دن تو نہ کردا آدم علیہ السلام تے وہی نہ آندی بعد نہ آندی رہندی تے لوگ ہن پٹک گئے ہوندے گمراہ ہو گئے ہوندے ومن وجوہ احسان الہم الذی یخفى على اکثر الخلق حفظ لهم قلوبهم وتصفیۃ لهم اوقاتهم اور آندے اللہ تعالیٰ دی مہربانیاں چوں ایک مہربانی بہت بڑی ایسی ہے جڑی اکثر خلق تے مخفی ہے بہت لوگ نہیں انہوں جانتے حالانکہ عورتوں تے ہو رہی ہے کہ اللہ پاک انہاں دے دلاں دی حفاظت کردا ورنہ شیطان اور دیاں جماعتاں انیاں اگر رب کرم نہ کرے بڑا تو بڑا ولی جڑا بھی گمراہ ہو سکدا انہاں دے دلاں دی حفاظت فرماوندا انہاں نوں صاف رکھدا فإن نعمت العظمی نعم القلوب کیونکہ سارے تو بڑی نعمت جڑی ہے ایماندار بندے لیے وہ دلاں دی نعمت ہے کما ان محنت الکبریٰ محن القلوب اور اسی طرح سارے تو بڑی آزمائش یا سارے تو بڑی جڑی تکلیف ہے وہ دلاں دا خراب ہو جانا اور من المجد وہو نہایت الشرف دوسرا منع فرماؤں ایک مجد دا دسیا ساعت الکرم کہ وہ دا فضل بہت وسیع ہے تے دوسرا وہ تمام والا پہلا ہی کہ وہ دی شان جڑی بہت اونچی ہے فهو الذي له شرف الذات وحسن الصفات وقيل هو العظيم الرفيع القدر ففعيل بمعنى مفعل وحظ رب من ان يعامل الناس بالكرم وحسن الخلق ليكون فيما بين ماجدا ولخير ما عنده تعالى واجدا تو فرماؤں دے کہ ایک معنی آئے ہویا جڑا شرف والا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بھی اعلیٰ شرف ہے وہ دیاں صفتاں جڑی خوبیاں وہ بھی اعلیٰ اور وہ بہت عظیم اور عالی شان ہے تے بندے دا ایسا ہے ہن تعلق والا کہ بندہ پھر رب نہ اس معاملے کی کرے وہ یہ ہے کہ بندہ بھی خلق خدا نال کرم دا سلوک کرے سخاوت دا اور اچھا برتاؤ جی میں تیرا رب کریم ہے اپنے خزانے کے ذریعے فیض پہنچا رہا ہے تو بھی وہ بندہ ہو کے وہ اپنے اندر پیدا کر کوئی دکھیا آوے حاجت مند نظر آوے کسی نو اپنے ارد گرد تو ویکھیں کہ میرا ساتھی جڑا ہے تو اللہ نے شاید نہیں دیتی اپنے مال تو دے حصہ دے لیکون فیما بینہم واجدہ ماجدہ تاکہ جویں تیرا رب مجید ہے تم ہی بندے دے درمیان اسی طرح ماجد بنے ولے خیر من اللہ تعالی واجدہ اور تیرے رب کو جڑے رحمت دے خزانے ہو تینوں حاصل ہون یہ صرف اللہ دے نبیاں اور نیک روحان نصیب ہوندا کہ وہ خلق خدا نہ شفقت کرتے جدوں مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والد ویکھیا کتے نوں خارش پئی بالکل اپنے آپ نوں وڈدا تے کتے بھی انہوں وڈن پین کوئی نہ بہن دے تے دنیا نفرت کرے تے شاہ صاحب پھڑ کے لے کر رکھیا اور دوائیاں لے آ کے اتنے مالش کرتے رہے جنہ چلو ٹھیک نہیں ہوا چھڈیا فرمایا خدا دی مخلوق ہے کنا دکھی ہے مگر عام بندے جی ناپاک ہے اے شاہ صاحب کی کر دے فرمایا جی اللہ نہ تعلق رکھنا نا مجید خدا نہ کہ جی میں وہ اینیاں مہربانیاں کر رہا ایڈا خلق خدا تے مہربانی کر تاکہ رب دا ہور فضل ترتے ہوئے تے خلق خدا نہ نیک سلوک مینوں یاد آ گیا کیونکہ کئی مفتی حضرات فتوے دیندے رہندے ہو جائے شاہ اسماعیل شہید دے مرشد سی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مجاہدین دے امیر پشاور جا ڈیرا کیتا بڑی تحریک جہاد چلائی آدمی حالات پڑھے تاریخ دعوت و عظیمت دی 2 جلداں پڑھو پتہ لگتا کہ یار رسول اللہ دے ساتھیاں جو کھنی کچھ بچھڑ گئے ایڈے متقی تے نیک لوگ مر ظالم پٹھاناں نے ظلم کیتے بہت مار دیتے سید صاحب نو زہر دے دیتا آپ نے تنگ ہو کے بچ گئے مگر وہ علاقہ چھڑ دیتا اس زمانے شاہ صاحب سے کی پڑھتے رہے اے صرف ماجد پڑھ سکتا جب مجید جا رنگ آ گیا نا ورنہ دوجا نہیں پڑھ سکتا غصے چ آ جاؤں گا جذباتی ہو جاؤں گا برا نہیں آپ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار آپ کی زبان تے تھی ساتھیوں نے بڑے گلے کیتے فرمایا جان دو یار کوئی گلیاں دی لوڑ نہیں نہ کسی شکایت کرنی لوڑ ہے ہر کے مارا رنج دادا راحت بسیار با جنہ جنہ سانو دکھ دیتے ہیں اللہ انہوں نے بڑیاں ٹھنڈکاں نصیب ہو اور راحت چلانا برا نہیں چکیا اے صرف دین دا دائی کر سکتا سی ورنہ لانتاں کر رہا فرمایا ہر کے مارا رنج دادا راحت بسیار بات ہر کے مارا دشمن بات درد ایز دورا یار بات جو بھی سارا دشمنی کردا خدا دا ساتھی ہو اللہ دا مددگار ہوئے ہر کے اندر راہ ما خارے نے حد دشمنی بڑی گل ہے یہاں اللہ رسول کرتا سی یہاں سید صاحب نے کر کے فرمایا ہر کے اندر راہ ما خارے نے حد دشمنی جڑا بھی دشمنی نہ کنڈے لے آ کے سارے راج رکھوں گا ہر گلے کس باغ عمر بے خار باغ تیری دعا ہے کہ جڑا پھول بھی وہ باغ چو کھڑے یا اللہ وہ کنڈا نہ آئے انہوں کوئی دکھ پیش نہ آئے رحم کر تیری مخلوق ہے پر دعا نہیں کی اور حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے آخیا مولانا احمد رضا خان بریلوی تمہیں کافراں دا فتوی دیتے تھانوی صاحب کی فرمایا حوصلہ آپ اپنا تھانوی صاحب فرمایا یار جی نے نیت نیک نہ دیتا نا برا انہوں بھی نہیں کیا
جے تو سچ مچ انہوں سمجھ آئی نہ غریب نوں ویسے گستاخ ہیں رسول اللہ تے میرا یقین ہے بے سے فتوے نے جی نجات ہو جانی یہ بخشے جان لی کسے شے دی لوڑ نہیں انہیں اللہ دے رسول دے سامنے آکھدا بھی جڑے وہابی سی یا دیوبندی سی انہاں گستاخیاں کیتیاں سے اللہ دے رسول میں برداشت نہیں کر سکتا یہ بخشے جان کوئی کسر رہ جانی جے تے نیت نیک نہ کیتی ہاں تے جے حسد نہ یا بدنیتی نہ بہتدا پھرو جے نیت نیک نہ فرمایا وہ فتوی دی نجات نہیں کافی ہے تے باقی سانوں جدوں اللہ نے پوچھا اللہ تو جاننا توبہ توبہ جڑا مطلب یہ لیندا سی ساڈے تے فرشتیاں نوں بھی خبر نہیں اسی یہ گل سوچ سکتے توبہ اسی گستاخیاں کر سکتے اسی طرح ہی دیوبند دا مدرسہ مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ آئے سسرال سی انہاں دا دیوبند اصل وطن تے نانوتا مگر بنیاد رکھی سی آ جاندے جی رات کمرے ستے نیکاں دیاں گلاں سنیا کرو دین ہو رہا دین دسن لئی بڑا حوصلہ چاہیے اے وڈن والے بندیاں دا کام نہیں پیار اور محبت رات ستے کمرے انہاں دے شاگرد سی مولانا احمد حسن رحمۃ اللہ بڑے عالم بن گئے وہ بھی دوسرے کمرے پے تے نال ہی وہ بزرگ سی پرانے بڑے بڑے نیک لوگاں نال رہے سی تانی صاحب انہاں دی حکایت نہ مگر آپ عالم نہیں سی وہ بھی سی کہ وہ کہن لگے بزرگ بھی سویرے نہ نماز دیوبندی فلانی مسجد پڑھنی امام صاحب کی قرات بڑی سونی بہت اعلیٰ قرآن ہے گئے سی وہ بریلوی وہ عالم اے احمد حسن اللہ توبہ 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 سی وہ پیچھے نماز پڑھنی وہ ساڈے حضرت نانوتی نو کافراں دا مولانا نانوتی نے سن لیا آ کے کہن لگے احمد حسن میں دادا یار دین دے 2 حرف تینوں آ گئے تینوں تے عربی بھی نہیں دین دی آئی وہ قاسم نانوتی نو کافراں دا تے نہ اسلام تو نکل جاندا وہ پیچھے نماز حرام ہو جاتی جدو سونی قرات کرتا وہ حق بنتا جا کے وہ پیچھے نماز پڑھو وہ دین پکا ہے فتوا ہو رہا میرے نال کوئی ذاتی بہر ہے انہوں بچارے نو سمجھ آئی میں کام نہیں چنگے کیتے انہیں فتوا دیتا وہ بھی نیک ہے آپ وہی تعریف کی حالانکہ پتہ نہیں اس کیسے نہیں فرمایا یارو دین بڑا پختہ ہے جنہیں ذرا بھی ویکھیا کہ قاسم کیوں ادھروں ہٹ گیا وہ دیندار آدمی ہے پیچھے پڑھو نماز تے رہ گئی گل میری میں اللہ جاندا توبہ توبہ کدی بھی نہیں وہ گل سوچ سکتا جی انہوں نے میرے ذمہ لاتی میرا عقیدہ کوئی نہیں اے وہ کام ہے جی لکھتے ہیں مولانا اتنے مقادے نے ملا علی قاری کہ ماجد بن جی میں تیرا رب مجید اور ماجد ہے کہ ہر وقت وہ فیض بہ رہا دریا کی طرح انج خلق خدا چ ہو جا کہ مخلوق نو کوئی لوڑ ہے علم دی لل تو عالم ہے سکھا مالدار ہے آ گیا وہ مدد کر کوئی حاجت پیش آئی ہے کوئی بیمار ہے دعا کر سکنا علاج کر کوئی زبانی دعا کر سکتا کرے جو امداد کر سکتا تاکہ بندیاں تو ماجد بن جائیں اور رب دا فضل جڑا تیرے ہور زیادہ ہوئے اللہ تعالیٰ نہ یہ تعلق ہے کہ وہ صفت من کے آدمی ہر کوئی وہ کو منگے تو تخلق یہ ہے کہ اپنے چ عادت پیدا کرنے کی کوشش یہ تخلق چاہ جاتا کہ وہی چیز اپنے اندر جب رب علیم ہے جہالت تو نفرت کر رہا ہر مسلمان تو تقاضا کہ علم حاصل کر علم جڑا حاصل کرنا فرض ہو گیا اسے تو ہو گیا کہ تیرا رب جاہل ہے عالم ہے اس تو عالم خدا کس طرح پسند جاہلان کر سکتا ہر عالم بنے مسلمان آپ سکھے نہیں سکتا عالم کو بھوے علم دین ہونا چاہیے جہالت نہیں ہونی چاہیے رسول کریم علیہ السلام میں اتنا ناراض ہوا آپ نے ایک دن خطبہ دیتا سارے کام گئے پتہ نہیں کہ گل نہ نہیں لیا آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں میں جاننا کہ آپ دین جانتے مگر انہوں نے کول ایسے لوگ وسلے جنہوں اجے تک دین نہیں آیا انہوں نے توجہ نہیں انہوں نے کی 1 سال کے اندر اندر انہوں نے عالم بنا دینا ورنہ میں انہوں نے بد دعا کروں گا انہوں کا انجام بخیر نہیں ہوگا کم گئے لوگ آپس گل بات ہوئی کہ گل ہے کنہاں دے بارے پھر پتہ لگا کہ حضرت موسیٰ شریف ان کا قبیلہ کہ وہ آپ عالم لوگ یمن چو آ کے بن گئے لگ گئے ان پڑھ وستے انہوں نے دین نہیں چلایا انہوں نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ سمجھ گئے سال دے اندر ہی عالم ہو جائے اس تو اللہ آندا جی اللہ نو مندے جی پہلا اس نال ایک تعلق پیدا کرو جب رب نو ہر شے دی خبر ہے تو کہڑے وسیلے ال بھجا یا دس کھاں بے رب نو تیری درخواست دا نہیں پتا فلانے نو جا کے دسنا تو انہیں اطلاع دینی مر کافر ہو کے اللہ جو انہوں نے جمن تو پہلا جانتا میرے بندے نو کم بنا یا اللہ دے علم دا انکار کر تعلق ہی ختم ہو گیا تے آ پھر تخلق پیدا کر علم دی تلاش دن بدن یہ حدیث کے اندر آتا کہ عالم بن یا متعلم بن ورنہ تیسرا تو پھر تو جڑا تباہی اور بربادی یا خود عالم ہو جائے یا عالم کو بہنا شروع کر دے سیکھنا شروع کر دے تو مجید تے گل کوئی پچھلا حصہ پہلا آ گیا حمید تے بھی انشاءاللہ اگلے حصے پھر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھ دیں گے ہے گا مضمون لذیذ اللہ تعالیٰ دا ذکر اللہ تعالیٰ دا بیان جڑا نا ایڈا پیارا ایڈا سونا